تھا. تو میں چیپٹر 2 پہ آئی تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی, اچھا جی, پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں, اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں, تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں, جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں, اٹس بیوٹیفل فیلڈ, لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں, اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں, کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. میں اس ٹائم پنڈی میں ہوں اور یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور مجھے کچھ ایکسٹرا لگتی بھی ہے. سلام آپ, شیئر یور جرنی. جی بالکل جی, جو لوگ اس ٹائم میرے ساتھ ہیں ماشاء اللہ, سو مینی آئیز آن می رائٹ ناؤ. اللہ میری مدد کرے میں آپ تک اپنا جو دل میں بات ہے میں آپ کو ٹھیک سے شیئر کر سکوں. میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے اس حدیث کے ساتھ جو میرے دل کے بہت قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے, قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے, یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے. تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی, میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا, اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے. رات دن محنت کی, بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی. بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا, بہت مزہ آ رہا تھا. زندگی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی دل سے بات نکلی ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے. یہ ریئلٹی چیک تھا میرا, مرنا بھی ہے. بینگ اے بیسٹ ایکٹریس, میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی, سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی, لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنے اللہ کو تو نہیں ناراض کر رہی. کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو. اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی. آلسو اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میاں سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا, جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا. الحمدللہ. شادی کرنی تھی, اللہ نے شادی کر, مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا. اولاد چاہیے تھی, اللہ میں نے اولاد دے دی. الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا, گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی. کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی. مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی. مطلب سب کچھ تھا میرے پاس, صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی. اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا, کیونکہ میں کام چھوڑا تھا, شادی کر لی تھی, مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بزی رہوں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں چلا. پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا. میں اس کی تیاری میں لگ گئی. میں نے ظاہر بیبی کے بعد تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی, پھر میں نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا. سارے ڈرامہ پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا. کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں اسٹارٹ کروں گی, کبھی کہتی تھی کہ میں جنوری میں اسٹارٹ کروں گی. اینی ویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لاک کر لیا ہوا تھا کہ میں جنوری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی, اور جس کا بھی اسکرپٹ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی. تیاری میری پوری چل رہی تھی, لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا. اچھا, جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی. فیملی میں مل گئی. اب مجھے لگا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری. تو اچھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس, اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا. میں نے کہا سر
میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے، قرآن مجید، اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے، یہ ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں، تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے، مطلب ہم تب اس در تک اپروچ کرتے ہیں. اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا، تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی، تو وچ از سورہ بقرہ. اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی، اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا، اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا. ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا تو میں چیپٹر 2 پہ آئی، تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی، اچھا جی، پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں، اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں، تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں، جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں، تو بیوٹیفل فیلڈ، لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں، کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ، آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ کمز رننگ ٹو یو، ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ وہ دل میں میرے ڈر آیا تھا چیپٹر 2 پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی یہ، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ تو بات یہ کہ بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے بھی میں نے اتنی تیاری کی. تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے. اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی. اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی ہو، اچھی بہن بھی ہو، اچھی بہو بھی ہو. وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ
بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر یہ کہ اب ہمیں کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا, پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں, اس کی سوچ کیا ہے. اسی پر میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو, تو آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ سے یہ حدیث میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اللہ کی قرب تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی چیز یعنی جو قرآن اس کے اندر سے نکلا ہے آپ وہاں سے جانیں اس کو. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. انشاءاللہ میں آپ سے صحیح کریکٹ ورڈز بھی شیئر کر دوں گی. تو اچھا, اب جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کے قریب ہونا تھا تو میں دنیا سے پوچھتی پھرتی کہ جی سومی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند, اور وہ میرے سامنے بھی ہوتے, تو میں دنیا سے کیوں پوچھتی یا میں اپنی ہی کیوں چلاتی کہ جی سومی کو شاید یہ پسند ہوگا. کیوں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں اور بندہ سامنے ہو بھی تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. محبت تب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی چیز پوری کر کے دیں. تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے شاید وہ پسند ہے, اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں, ایک کام کر لیتے ہیں دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہو شاید. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں, جو میں نے کیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر, جو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے اکارڈنگلی اگر لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ سب اس قرآن میں ہے. بہت ایزی ہے, مطلب واٹ سو ہارڈ کہ آپ گوگل سے میں کیوں پوچھوں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے, میں لوگوں سے کیوں پوچھوں میرے اللہ کو کیا پسند ہے. اللہ نے مجھے اتنا شعور دیا, اتنی سمجھ دی, اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی کتاب تک خود نہیں جا سکتی کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ تو ہم ہی سے مخاطب ہے, جب وہ اے ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو کیا ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو ہم ہیں. یہ بک تو پوری انسانیت کے لیے ہے, بلکہ میں آپ سے جو میری لائف چینجنگ آیت ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جس نے مطلب میری زندگی بالکل ایسے چینج کر دی, مطلب ٹوٹل چینج. میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گی, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے سر جو نجم شراز ہیں وہ بھی ہمیں جب تک جوائن کر لیں. کوئی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ از ایکچولی mirror آف ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, mirror آف ہیومن بینگس. دیٹس ٹرو. ان آیت میں ہم ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم بک کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور ہم سنی سنائی جو ہمیں سکھا دیا ہوا ہے ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں کیا پتہ کہ انہیں بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ کیا گیا ہو, تو اب ہمیں چاہیے, ہم ویسے تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ کے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, گوگل کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا, جب ہمیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. تو اس لیے میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہا, میں نے اس کے لیے میں نے قرآن تک اپروچ کی, اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے. جب میں نے انسٹا پہ اناؤنس کیا کہ میں اللہ کے دین اب لرن کرنا چاہتی ہوں, تو اللہ میاں نے میرے لیے بڑا ایک آسان کر دیا ایک چیز. میری ایک فرینڈ ہے انم ملک جو آلریڈی ریورٹ ہیں, وہ آلریڈی اللہ کی راہ پہ چل پڑی تھیں مجھ سے پہلے. وہ بڑی انسپریشن بنی میرے لیے. میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی تھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے مزے کا قرآن مجید انہوں نے شیئر کیا, اس میں سے کوئی آیت میں نے پڑھا, میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, اینڈ دین انہوں نے مجھے مبارکباد دی, اینڈ دین انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا وچ از الرحمن الرحیم, جو کہ میرے سر بابر چودھری جو ہیں, میں آپ سے ان کا بھی شیئر کروں گی.
ان کا ہے، اور اس میں نجم بھائی سے مجھے کانٹیکٹ کروایا انم ملک نے. میں نے نجم بھائی میں بہت کنفیوز تھی کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو کانٹیکٹ خود سے نہیں کیا تھا، لیکن میں ظاہر اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے نجم بھائی کو کانٹیکٹ کیا، اور نجم بھائی سے میرے سیشنز ہوئے. میرے پاس اتنے سوال تھے کرنے کو، اور انہوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے. سیشنز لیتے رہے، میں اپنے سوال کرتی رہی، وہ مجھے جواب دیتے رہے. اسی طرح میں آپ لوگ کو کہہ دوں کہ جب وہ آئیں، اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی، تو آپ میرے سر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. لو فرام انڈیا. تھینک یو. اللہ اکبر کبیرہ. پلیز ریکارڈ دس سیشن. یس آئی ول. It's time to pray. اثر آپ پڑھے؟ میں بالکل پڑھ کے بیٹھی ہوں. اینڈ قرآن باتیں کرتا ہے، اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن سے بات کرو. بالکل، آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہمارے ہی لیے ہے. یو آر گولز. ماشاء اللہ. ہمیں بھی گائیڈ کریں آسان تفسیر کے لیے. کیا کریں آسان تفسیر؟ بالکل یہی، آپ قرآن کی طرف آئیں. میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ کرواؤں گی. آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی دین کو سیکھوں، آپ میں قرآن سیکھ جاؤں. آمین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ہدایت اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آپ رجوع کریں، آپ دل سے اللہ میاں کے پاس جائیں، آپ اس قرآن تک پہنچے، اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرے گا جیسا مجھے ہیلپ کی. پلیز سیو یور ویڈیو. بالکل آئی ول سیو اٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ دس. یو آر لکنگ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا، جب میں نے یہ سب پوسٹ کیا تو سب کو یہ لگا کہ شاید آئی کین ٹیچ دیم. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم لرننگ مائی سیلف. میرے پیچھے میرا سسٹم ہے، اور وچ از الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں تو یو آل شوڈ میسج می، اور میں آپ لوگ کو کنیکٹ کروا دوں گی وہاں. اور میں روزانہ قرآن کلاس لیتی ہوں. ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی کہ وہ ایک آیت جو میرے لیے بہت لائف چینجنگ رہی ہے، وہ کون سی ہے. میں آئی جسٹ وانٹ میرے سر جوائن کر لیں. کیا ہیلو سنم ہائے. جی، آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ ایک سنگر سے شادی کیوں کی؟ یہ کہاں منع ہے؟ آپ کوئی مجھے دلیل دکھا سکتے ہیں کہ سنگر سے شادی کرنا منع ہے؟ آلسو میں تو خود بھی ایکٹریس تھی، تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلام کے اتنا قریب ہونے کی وجہ مجھے اپنے اللہ کو ڈھونڈنا تھا. میں نے اپنی شکر گزاری میں اپنے اللہ کو ڈھونڈا ہے. وہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے الحمدللہ، اور مسلسل کیے جا رہا ہے. Also if I look around everything، مجھے تو ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. ہر چیز، بزنس اس کی نعمتوں کے اوپر ہوتا ہے. ہر چیز، یہ سانسیں جو میں لے رہی ہوں، یہ میں آپ سے بات جو کر رہی ہوں، ان سب میں مجھے اللہ دکھتا ہے. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. تو میں کیوں نہ اس تک پہنچوں، اس کو جانوں تو صحیح. اس کے پاس ہی تو واپس جانا ہے میں نے. تو اور ایسی چلی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ بینگ اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے. تو میں نے تو ٹھیک ہے، میری پہلے تیاری نہیں تھی، لیکن اب جب سے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے. مجھے خوف آیا کہ میری زندگی کیا تھی، میں کیا کر رہی تھی، اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میرا راستہ قرآن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم اللہ کی مرضی اپنی زندگیوں میں لائیں. ایک جو پہلے وہاں پہ چیز ہو رہی تھی، زمانہ تھا جیسا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ایک میسج کے ساتھ. اور بینگ مسلمز ہم وہ میسج کیوں ادھر ادھر کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ کے ہسبینڈ
کا کیا ریئیکشن؟ الحمدللہ سب سے پیارا ریئیکشن میرے ہسبینڈ کا تھا. ہی از سچ اے سپورٹ. وہ ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں. ہاں بلکہ وہ مجھے ہر بری چیز سے روکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر میں بہت زیادہ ڈراماز میں بزی ہو جاتی، ظاہر ہے انہوں نے بھی مجھے ایک ریئلٹی چیک دیا تھا کہ سنم آئی ریممبر یو وانٹیڈ اے فیملی. تو اگر آپ زیادہ ٹائم کام کرو گی یا تو میں ڈسٹریکشن آ جائے گی. تو مجھے اس بات کی سمجھ بہت زور سے آئی کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دین پھر میں نے ریکال کیا تھا ایکچولی مجھے چاہیے کیا تھا. انسان نا یہی بات ہے کہ تھوڑا سا ناقدرہ ہے. اس کو جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ آگے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں آگے کیا ہے. تو اللہ بھی قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں 13 کی 28 ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف ادھر سے ہی ملتا ہے. میں آپ کو وہ 13 کی 28 میں ابھی آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے جو میری زندگی میں بے سکونی تھی، جو ایک ریس لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز سے، جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں میری ریس کیسے ختم ہو رہی ہے، میری زندگی میں سکون کیسے آیا ہے. دس از سورہ 13 آیت نمبر 28. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے رول بھی یہی ہوگا نا. پھر ہم کدھر بھی، ہم کسی بھی فیلڈ میں بھاگ جائیں، پیسے کما لیں، ڈھیر سب کچھ کر لیں، وہ سکون نہیں ملنا جب تک آپ نے ادھر نہیں آنا. یہ اللہ کا رول ہے. اللہ آپ کے ایمان میں برکت ڈالے. آمین آمین. How we managed to offer Salah and recite Quran while having 3 children. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک سیکنڈ. سر نجم مجھے آپ کی انوائٹ شو نہیں ہو رہی. یہ میرا فرسٹ سیشن ہے لائیو، اس لیے مجھے کچھ زیادہ مینیج کرنا آتا نہیں ہے. Can you repeat the surah and ayat number? Yes, it is surah 13 Ra'd and it was ayat number 28 دلوں کو اطمینان. جی نجم سر if you're listening to me آپ مجھے ریکویسٹ شو نہیں ہو رہا ہے. آئی تھنک یہاں سے ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سو گڈ ٹو سی یو. سلام، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ سر. میں اتنا کچھ ہے میرے پاس بتانے کو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کہاں جاؤں کیا کروں. تو میں ذرا اوپر سے فرسٹ ٹائم ہے میرا انسٹا لائیو، اور تو میں تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ آئی ایم ایبل ٹو. یا آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے جو بھی کہنا ہے اپنے ایمان سے کہنا ہے. یہاں پہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے. اٹس یور ریئل سٹوری جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہے. میں نے بھی ہمیشہ اپنے ایمان سے بات کی ہے، آپ بھی اپنے ایمان سے بتائیں. لیٹ می لسن ٹو یو. آپ کنٹینیو. آئی ایم ہیئر. بلکہ ابھی ایک آیت جو میری لیے لائف چینجنگ رہی ہے، میں سنبھال کے رکھی تھی کہ آپ آئیں تو میں، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اس پہ بہت کام کیا اور وہ میرے ادھر گئی وہ ذکر اٹھا لیا میں نے، تو اس لیے میں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو لوگ اس ٹائم دیکھ. جی سر. اچھا تو ایوری ون، میری لیے جو لائف چینجنگ آیت رہی ہے دیٹ از سورہ بقرہ کی 185 چیپٹر 2 185. میں کھول بھی لیتی ہوں. جی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اچھا اب میرا سوال اٹھا تھا قرآن نازل کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا. آپ جیسے کہ دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہے، ہر چیز کا مقصد ہے. تو اس بک کا بھی کوئی مقصد ہے نا.
تو اس آگے اللہ خود فرماتے ہیں ہدل للناس، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے. بہت کلیئر سمجھ آ گیا کہ یہ جو کتاب اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کی وہ اس لیے نازل کی کہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں اس کتاب سے. سب سے مزے کی چیز یہ ہوئی جب نجم بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا آپ جانتی تھیں کہ قرآن ہدایت کے لیے؟ میں نے بڑے مزے سے کہا جی بالکل، رمضان میں نازل ہوئی ہے. میں نے کہا جی بالکل. دوسرے کوشچن پہ پن ڈراپ سائلنس تھا، کیونکہ سر نے جب پوچھا تو کیا آپ نے ہدایت لی، اب میرے پاس کوئی جواب نہیں کیونکہ نہیں لی تھی. تو یہ بڑا مزے کی میرے پاس چیز تھی کہ مطلب یہ کتاب ہم نے بس شیلف پہ رکھ دی، اس کو کھولا ہی نہیں، اس سے ہدایت نہیں لی، پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. اچھا پھر میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو میرے آس پاس تھے، جو میرے بہت قریب ہیں، جو بالکل میرے جیسے ہیں. مطلب ہم سب میں اچھائیاں ضرور ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اپنے زندگی کے فیصلوں میں اس کتاب قرآن کو کنسلٹ نہیں کیا تھا. مطلب ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنے اوپینین اور اپنے خیالات کی بیس پہ کیا، کبھی بھی قرآن کو لائف میں کنسلٹ نہیں کیا تھا. اور میں بھی یہی کر رہی تھی. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ میں تو شوبز کی فیلڈ سے تھی، ہر وقت بزی تھی، اور پھر ایکٹریس تھی. تو جب یہ پڑھا کہ یہ ہدل للناس ہے، مطلب ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان، تو انسان میں تو میں بھی آتی ہوں. تو مجھے حوصلہ ہوا اور ہوپ ملی کہ یہ کتاب صرف عربی پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، مطلب کسی طبقے کے لیے نہیں ہے. انسان میں تو ہر کوئی آتا ہے، بی اٹ پاکستانی، انڈین، آپ، میں، امیر غریب، بڑا چھوٹا، چائنیز، امریکن، گناہ گار، مطلب اینی ون. اور میں تو پھر مسلمان تھی. تو پھر مجھے ہوپ ملی کہ یہ تو میرے لیے بھی ہے، مطلب صنم بھی اس سے ہدایت لے سکتی ہے. تو بات یہ کہ انسان کسی بھی لیول پر ہو، اس کی تعلیم کچھ بھی ہو، یہ قرآن ہر لیول پہ ہدایت دیتا ہے. there is no discrimination. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہدایت ہے کس فارم میں، رائٹ؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى، یعنی جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں. اچھا وا کا مطلب ہوتا ہے اور بینات کا مطلب ہوتا ہے اوپن اینڈ کلیئر. فار ایگزامپل جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ہم نے آسمان کو بنایا. تو کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب آپ پردہ ہٹائیں اور دیکھ لیں آسمان اتنا بڑا نظر آئے گا. تو آپ خود بتائیں کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب بینات کا مطلب ہوتا ہے جو دکھا دیا جائے. اب آپ آسمان دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. تو ہدایت بھی اتنی ہی واضح ہے اس کتاب کے اندر، اتنی واضح ہدایت ہے. فار ایگزامپل اب آپ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیرنٹس سے والدین سے نافرمانی نہ کریں. اب آپ کو اپنے پیرنٹس سامنے نظر بھی آ رہے ہوں، اب آپ کو صرف اس آیت پہ چلنا ہے. اتنی واضح ہدایت ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل کیا ہے، مطلب ہمیں تو صرف آیت پہ چلنا ہے، رائٹ؟ اب آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والفرقان، نیک اور بد کی تمیز. والفرقان مطلب نیک اور بد کی تمیز. تو سب سے بڑا گفٹ ملے گا وہ ہے نیک اور بد کی تمیز، غلط اور صحیح آپ کو پتا چلے گا. تو قرآن سے ایسی ہدایت ملتی ہے جو ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کو صحیح بتایا جا رہا ہے تو آپ کو غلط بھی بتایا جا رہا ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں یہ فرقان کی جو صلاحیت ہے یہ آلریڈی ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جیسے اگر ہمیں کچھ خریدنے جانا ہوتا ہے تو ہم کیا ایسے ہی کچھ بھی لے آتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں سوٹ کرتی یا نہیں. تو یہ ہے ہمارے اندر ایبلٹی فرقان کی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے ہمارے لیے غلط ہے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فیچر کو یوز کیا ہے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. بات یہ کہ اگر تو ہم قرآن میں آتے ہیں ہدایت لیتے ہیں وہاں سے ہمیں اللہ والا فرقان ملتا ہے, ورنہ ہم اپنے بنائے ہوئے فرقان پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں, جو میں کر رہی تھی. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم. اچھا سر, میرے لیے سب سے مزے کی بات نا یہ تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا اور میں روزے بھی رکھتی تھی, لیکن ہم سے برائی کیوں نہیں دور ہوئی؟ کیونکہ سر ہم نا یہ 2 آیت جو بیچ کی تھی نا وہ ہم کھا گئے, جس میں ہمیں ہدایت لینی تھی رمضان میں اور ہمیں فرقان مل جاتا, صحیح اور غلط اللہ والا مل جاتا. تو اسی لیے ہم نے روزے تو رکھ لیے, یعنی کھانے پینے سے تو خود کو روک لیا, کیونکہ صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا, تو خود کو تو کھانے پینے سے روک لیا, لیکن وہ بری سوچ, بری عادتیں ہماری, برا ماحول ہم نے اس میں سے اپنے آپ کو نکالے نہیں, اسی لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. یس. تو بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ چیز سمجھ آئی نا تو میں نے اسی دن سے پروسیس سٹارٹ کر دیا, کیونکہ سر بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ کہ شکر ہے مجھے اللہ میں نے اپنے پاس ویسے نہیں اٹھا لیا, مجھے عقل دینی تھی, مجھے ریئلائز کروانا تھا اور میں نے کیا. تو الحمدللہ اب جو بھی مجھے اس کتاب سے, میرے قرآن سے مجھے نصیحت ملتی ہے, فرقان ملتا ہے, اسے میں اپنا ایمان کا حصہ بنا رہی ہوں, اس پہ کام کر رہی ہوں اور اس پہ پورے دل سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں بالکل اللہ کے اکارڈنگلی اب اپنی لائف گزاروں گی, بالکل اسی طرح جو اللہ کا فرقان ہے. اللہ کی مرضی ہوگی اب میری زندگی میں نے اب بس یہ ڈیسائیڈ کیا. اپنی مرضی سے تو میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی آئی ہوں, تو اب میری زندگی میں صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو اس آیت سے میں نے یہ سیکھا کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ, اور لیکن ہدایت بھی تو لینی ہے, فرقان ملے گا ہمیں, تو ہم اللہ کے اکارڈنگلی خود ہی چل پڑیں گے. ماشاءاللہ. سنم, میں نے ان 20 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف آتے دیکھا ہے, لیکن جس مقام پہ آپ تھیں وہ اس مقام پہ بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے نظریں ہٹانا, ان انسینٹیوز کو, اس لگژری کو, اور اس اٹینشن اور پریز اور تعریف اور فین فالوئنگ سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف نظر کرنا. تو میں نے بہت کم لوگوں کو اتنا 100% آتے دیکھا ہے اللہ کی طرف جیسے آپ آئیں, اور یہ میں آپ کو بالکل پوری اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور سب آپ کے جتنے بھی فینز اینڈ فرینڈز اور جو بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, میں ان سب کو بھی بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کر اور اتنا 100% کلیئرٹی کے ساتھ, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, بغیر کسی انسینٹیو کے, بغیر کسی کنڈیشن کے, بغیر کوئی شرط رکھے اللہ سے, بغیر کوئی چیز دیکھے کہ مجھے وہ مل جائے گا, آپ بغیر کسی اس کے, یہاں تک کہ آپ نے نہ میڈیا پہ کوئی اعلان کیا ایز سچ, نہ کوئی آپ نے شور مچایا, نہ کوئی آپ نے کسی چیز کو برا کہا, آپ نے خاموشی سے اپنی اصلاح شروع کر دی. اور اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, کیونکہ جب آپ خود, جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے. اسی طرح مومن کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ چھپا نہیں رہ سکتا. سو کنگریچولیشنز, اور آپ کو میری طرف سے اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ابھی ساتھ ہیں اور ابھی جو دیکھیں گے اور جو ابھی آنے والے وقت میں بھی آپ کی بات سنیں گے, ان سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور میری دعا ہے کہ آپ نے رمضان کی آیت پڑھی ہے تو اللہ کرے کہ اس دفعہ جب رمضان آئے اللہ آپ کو زندگی بھی دے, صحت بھی دے, اور آپ کو لوگ اس رمضان میں انشاءاللہ ہر روز سحری میں, افطار میں آپ کو بولتا سنیں, آپ کی بات آپ کو دیکھیں, آپ بھی رمضان کو ایکسپیرینس کریں اور لوگ بھی آپ کے تھرو رمضان کو ایکسپیرینس کریں. اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ انشاءاللہ, چونکہ آپ نے رمضان والی آیت شیئر کی اور رمضان کا اتنا بڑا رول ہے سنم میری زندگی میں بھی,
اور ہر سال رمضان آتا ہے لگتا ہے کہ شاید یہ والا رمضان میری زندگی کا بیسٹ رمضان ہے. جی سر. اور ہر سال پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ ہمیں چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا ہمارا ہر زندگی کا ہر رمضان پہلے رمضان سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں. کیا کہیں ہمیں نا بچپن سے سکھا دیا گیا تھا کہ بس یہ جو قرآن ہم نے سیکھ لیا پڑھنا، اس کو جتنی بار مرضی پڑھ لے، بس ختم کرنے کی ریس لگی ہوتی تھی. جس نے جتنا بار زیادہ پڑھ لیا کہ اللہ میاں کو بس ایسے خوش ہوتا ہے، ہم ریس لگاتے تھے. فرسٹ روزے پہ پہلا سپارہ ختم کر لیا، دوسرا ختم، آخری تک تیسرا پڑھ لیا. اچھا عربی پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ آ نہیں رہا، تو بس یہ میں کرتی آ رہی تھی. اور شکر الحمدللہ اب قرآن کھولا ہے، میں روزانہ قرآن کلاس میں سیکھتی ہوں. اس میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ایکچولی اس میں تو حکم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا تھا، یہی تو ہمارا پرپس تھا. تو یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا سب کو کہ یہ میں نے کہا، ریکویسٹ کی صنم سے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، جو ایمان جو ٹھاٹے مار رہا ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقصد تو یہی ہے نا، سب کو انسپائر کرنا ہے. جی. اپنے گھر میں عبادت کرنا صرف اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، وہ تو آسان ہے. جی. لیکن سوسائٹی کے سامنے آ کر ایک ایگزامپل سیٹ کرنا اور سب کے ساتھ شیئر کرنا، وہ ایکچولی اس حدیث کی تکمیل ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دوسروں کے سوالات سے، دوسروں کی مانیٹرنگ سے، کیونکہ لوگ آپ کو واچ کرتے ہیں، جی سر. آپ کو آبزرو کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کے اوپر جو پریشر کریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اور سکھاتا ہے. جی وہ سر. آپ کو اور زیادہ آپ کا تقویٰ بڑھاتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میری زندگی میں کوئی ایسی چیز لوز ٹاک نہ ہو. ورنہ بہت سارے لوگ میڈیا پر آنے کے بعد جب اللہ ان کو رسپیکٹ دیتا ہے تو وہ اس مقام سے گر جاتے ہیں. جی سر. کیونکہ تعریف اور اٹینشن اور وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ اور آپ بڑے آرام سے بہک جاتے ہیں. جی تو سر. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی میں ابھی صرف نیت ہی کی تھی اور میڈیا پر آ کے ایک دم سے انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اور شور بھی مچا دیا. سو آپ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی شوق ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بہت دینی ہو گئی ہوں اور میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، میں بہت نیک ہو گئی ہوں. آپ نے کوئی بلکہ آپ تو شاید یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ختم کرنے جا رہی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اچھے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے استعمال کریں. سو ساتھ ہیں. جی سر، میں نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھا کہ یہ میرا آربٹ ہے، یہ اللہ نے مجھے کسی مقصد سے دیا تھا شاید، اور وہ یہی تھا کہ اللہ نے مجھے یوز کرنا تھا اپنے کام کے لیے. اور اس کے لیے میں پوری تیاری کروں گی، جو میں سیکھوں گی انشاءاللہ وہی سکھاؤں گی. میں کوئی اپنی باتیں نہیں یہاں کرنے آؤں گی یا اپنی فلسفیز نہیں لے کے آؤں گی. میں یہاں بات کروں گی تو صرف آیت سے کروں گی، جو کہ آپ نے مجھے سکھایا تھا. جو آئی ریمبر آور فرسٹ سیشن، جب ایک سورت ہے 2 کی 1 to 9، سورہ بقرہ کی 1 to 9، اسی سے میں کلیئر ہوئی. بتائیں نا، وہ بہت بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت. اچھا ہے، سب کو بتائیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے، سب سن رہے ہیں تو بتائیں، فائدہ ہو جائے گا سب کا. جی سر، کیونکہ جب کوئی اپنی فلسفی سے بات کرتا ہے نا، ہم پھر اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آیت سے بات کروں گی جب بھی آئی، کیونکہ یہی سنت رسول ہے. اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سورہ بقرہ چیپٹر 2 کی آیت نمبر 1 to 9. جی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر. اچھا، یہ میں پہلے شیئر کروں سب سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ قبول ہوئی، اور ہمیں ہمارے نبی ملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے بالکل یہ جو آیت ہے یہ سچ ہوتی ہے، آپ کو دکھاتی ہوں. انہوں نے کہا، اللہ یہاں ہم نے کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. مطلب انہوں نے اپنی بات نہیں کرنے آئے، انہوں نے دعا میں یہ کہا کہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے. اور تلاوت کیسی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست صاحب حکمت ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات کی تھی اللہ کی آیات سے کی تھی، اور اسی لیے ہمیں جب وہاں لوگ تھے ان کو وزڈم بھی سمجھ آئی. اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن، رائٹ سر؟ تو ہوا بھی کہ جب انہوں نے اللہ کی بات کی تو آپ پیور ہو جاتے ہیں، آپ کو صحیح اور غلط پتہ چل جاتا ہے، تبھی آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی کیا. اور اگر ہم اپنی اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی ہیں. تو یہ سنت رسول ہے کہ آپ جب بھی بات کریں آیت کے ساتھ کریں. تو مجھے یہ بہت میرے دل کے قریب ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ابھی جتنے بھی لوگ دیکھیں آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنی زندگیوں سے اس وقت ٹیلی ویژن آف کر کے اور 100 دھندے ہوتے ہیں زندگی میں، سب کچھ آف کر کے اس ٹرانسمیشن پہ جو آئے ہیں تو وہ سب پیوریفائی ہونا چاہتے ہیں، وہ سب ان کے جذبات نیک ہیں. تو بہت سارے لوگ زندگی میں پیوریفائی ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پروسیس سمجھ میں نہیں آتا کہ پروسیس کیا ہے. اس آیت میں پیوریفائی ہونے کا پروسیس اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوریفائی کیسے کیا تھا لوگوں کو، تاکہ ہم ذرا چیک کریں کہ ہم بھی یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سب سے پہلے آیات کا تلاوت ہونا، کیونکہ پیوریفائی کسی کے خیالات نہیں کرتے، کسی کی بات پیوریفائی نہیں کرتی، اللہ کی آیات پیوریفائی کرتی. نمبر 1. نمبر 2، آیات کے اندر جو علم ہوتا ہے وہ علم جب یہاں پر جاتا ہے، اور علم کے ساتھ والحکمہ جو وزڈم ہے، جو آیات کے اندر حکمت ہوتی ہے، ہر بات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. جب آیات، علم اور حکمت یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو کر یہاں جاتی ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی گنجل ہوتے ہیں، جتنی بھی پھانسیں ہوتی ہیں، پھانسیں نکلتی ہیں، مسکنسیپشنز کلیئر ہوتی ہیں. غلط خیالات، غلط روایات، غلط رسومات، غلط سوچ، غلط مائنڈ سیٹ، تنگ نظری، ایگو، ایروگنس، لالچ، ہر وقت کمپیریزن، ناشکری، تعصب، سپیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس، اتنے مینٹل ڈیزیزز ہیں ہماری، ان کو پھر اللہ ایک ایک کر کے تھوڑا 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 صاف کرنا شروع کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ آیت جو آپ نے اس وقت اتنی بڑی آیت آپ نے شیئر کی ہے کہ یہ آیت ہماری زندگی میں آن ہو جائے، یہ پروسیس آن ہو جائے. ہم سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے سیئنگ بھی دیکھتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پہ لکھی ہوئی سیئنگ دیکھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ اچھی اچھی باتیں آگے بڑھاتے ہیں، لیکن تزکیہ اس پروسیس سے ہوگا جب اللہ کی آیات ہم سنیں گے، علم لیں گے، وزڈم لیں گے، حکمت لیں گے، اور پھر اپنے کانسیپٹس کو کلیریفائی کریں گے. یہ تبدیلی یہاں سے آنی ہے. جب تک یہاں سے یقین نہیں آئے گا، جب تک یہ سوچ پاک نہیں ہوگی، ہماری کان پاک نہیں ہوں گے، ہماری نظریں پاک نہیں ہوں گی، ہماری زندگی، ہمارے ایکشنز پاک نہیں ہوں گے. سو باہر سے فزیکلی پاک کرنا بہت آسان ہے. آپ ڈیٹول سوپ یوز کر لیں، آپ سیف گارڈ یوز کر لیں، آپ دنیا کے سوپس یوز کر لیں، لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی آیات کی طرف آنا پڑے گا، جسٹیفیکیشن لینی پڑے گی. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ جو آپ نے شیئر کیا ہے. بالکل سر میرے آگے تو اب جو اللہ کا حکم آتا ہے میں اس پہ سرنڈر کر رہی ہوں. اور سر سرنڈر اللہ کے حکم پہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو مجھے لگا وہ یہ تھا، بینگ اے مسلم، میں نے بچپن سے پڑھا ہوا تھا یہ کلمہ اپنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رائٹ؟ اس کا مجھے مطلب ہی نہیں، مطلب اللہ کہہ رہا ہے لا معبود نہیں، کسی کی انسٹرکشنز نہیں، صرف میری. مجھے معبود کا مطلب نہیں پتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ مجھے کلمہ آتا ہے.
اب لا الہ آپ کچھ فالو نہیں. تو پھر یہ چیز میں نے اپنے اندر جب دیکھی کہ میں تو اپنی اللہ کی تو چلے سائڈ پہ، میں تو اپنی نفس کی سن رہی ہوں. اور ہم مطلب جب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو اس کا مطلب ہم شرک کرتے ہیں. اور شرک سر میں نے ہمیشہ باہر کے لوگوں میں دیکھا کہ شاید وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم میں، جی وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے یا اللہ کی نہیں سن رہے. تو جب میں نے اپنے اوپر یہ تو مجھے اپنا آپ نظر آیا کہ اللہ کی تو میں بھی نہیں سنتی ہوں. فار ایگزامپل اگر اللہ نے میرے لیے ایک حکم دیا ہے سورہ کتاب کی 59 میں، اور سورہ نور کی 31 ہے. مطلب اگر اللہ نے ادھر مومن عورت کے لیے ایک حکم ہے تو وہ میں کیوں نہیں پورا کر سکتی؟ میں اپنی کیوں سن رہی ہوں اس میں؟ وہ حجاب ہے یا اللہ کا طریقہ ہے کیا ایک عورت ایسی ہوگی تو میں نے اپنی کیا چیز نکالی ہوئی؟ یہ چیز مجھے بادر کہ میں اللہ کا حکم نہیں مان سکتی. مطلب میں نے ایک طرف اپنا آپ رکھا، یہ خواہشیں نفس ہے، اور اللہ کا حکم رکھا. تو اللہ اتنا بڑا کہ میرے آگے کوئی نہیں. تب میں نے اپنی سوچ ختم کر دیا. میں نے کہا اب میں پورا کروں سانس تک لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کسی کی انسٹرکشن نہیں، اپنی بھی نہیں. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ اب میں کبھی اپنی نہیں چاہوں گی، ہمیشہ اللہ کے پاس ہی. میرا کلمہ جب سے کلیئر ہوا مجھے دین کی سمجھ آئی. It is only Allah that you have to Allah and Rasul. کوئی بھی سنم آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں if they want to ask anything, any question. سر وہ میں کرنے کی کوشش کر اتنا میسج ہے کہ میں اگر یہ پڑھ رہی ہوں نا تو میں بات نہیں کر پا رہی، تو اس لیے میں نے بیچ میں کیا تھا. I'm so sorry. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج کل کی نوجوان نسل جو ہے اور وہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور میڈیا اتنا ہو گیا، برا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بٹ جب بھی میں یہ ہوتا دیکھتا ہوں اور اٹس سچ اے پلیزنٹ سرپرائز، اور اتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک اچھا کام کیا اور آپ کو دعائیں دینے والے بھی اس سے زیادہ ہیں جو صرف آپ کی ایکٹنگ کی تعریف کرتے تھے. جی سر. اور اس سے کم نہیں ہے وہ لوگ جو آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں ساتھ. سو نیکی سب کے اندر ہے، لیکن نیکی ہوتی نظر آئے تو پھر آپ بھی انکریج ہوتے ہیں. اس لیے ایگزامپل سیٹ کرنا بہت ضروری ہے، رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے، بجائے کہ آپ صرف تماشائی بن کے صرف کمپلین کریں یا تنقید کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کوئی سٹیپ لیں. کیا خیال ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ایسے لگا کہ جس طرح کی میں بڑی ہوئی مجھے لگتا تھا مجھے پتہ ہے میں وہ کہیں 50-50 رہ گئی. تو میں نہیں چاہتی کہ میں جو آگے آنے جو اللہ نے مجھے دی ہیں میری اولاد، میں ان کو بھی اپنا بڑا کر دیتی. اور الحمدللہ اللہ مجھے اس طرف لے آئے، ان کے لیے بھی اگزامپل انشاءاللہ. اور ظاہر گوز یہ سنم آپ سے نور مغل پوچھ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم بتا دیں. ہاں جی میں بالکل ریپیٹ کرتی ہوں، میرا پلیٹ فارم الرحمن الرحیم، وہاں میں روزانہ قرآن کلاس ہوتی ہے لائک 365 days. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ مطلب صرف اللہ ہی کروا سکتے ہیں، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی بزی مام ہوں، میں ہر وقت بیبی کے ساتھ رہتی ہوں، سارا کچھ مجھے کلیئر ہو گیا کہ آپ ٹائم نکالنا چاہتے ہیں اللہ خود ہی بنا دیتا ہے. یہ ہم نے فضول کی چیزیں جوڑی ہوتی ہیں. میں نے ٹائم نکالا، مجھے لگتا تھا میرے سے بزی کوئی ہے ہی نہیں. تو میں روزانہ اس کلاس ٹائم جہاں پہ میری قرآن بات ہو رہی ہے، جہاں ہم نصیحت لینے جا رہے ہیں اور نصیحت ملتی ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، سر میں اس کلاس کو نہیں مس کرتی ہوں. وہ میرے سر بابر چودھری سر، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ میں اپنے فینس کو بتانا چاہتی ہوں، ان ایک بات مجھے بہت ہٹ کرتی ہے، یہاں جا کے لگی جب انہوں نے بولا یور ڈیسیژن از یور ڈیسٹینیشن.
تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی. جانا تو اللہ کے پاس ہے, تو آگے کیا ہے ہم سب کو پتا ہے, ایک دوزخ ہے ایک جنت ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا آپ نے کہاں جانا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ تیاری کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں آپ کہاں, اگر تو اللہ کی رضا چاہیے تو اس کے لیے یہ کتاب ہے, قرآن تک آنا ہے, اور اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں. مطلب پرائرٹی پہ اللہ کو رکھیں, جو کہ پہلے میں نہیں کری تھی, اب میرے لیے پرائرٹی اللہ ہے. اور آپ مانے اتنا سب سے ایک کوشچن ہے جمیل شرمین کا کہ آئی ہیو اے کوشچن. میں جتنی بار گلٹی ہوتی ہوں اینڈ آئی آسک فار فارگیونیس, پھر بہک جاتی ہوں, واپس غلطی ہو جاتی ہے. یہ ان کا سوال ہے. تو میرے پاس پیاری سنم آپ کیوں نہیں بہکی, یا آپ کیوں نہیں واپس گئی, یا آپ سے کیوں نہیں غلطی ہوئی, آپ کیسے, پہلے تو آپ بتائیں. سر میرا ایمان اتنا اللہ پہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ جو کتاب ہے نا اس میں جو لکھا ہے ہم سب مسلمان یقین کرتے ہیں, رائٹ. تو اس میں جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے, میں سب سے 6 کی سارے ہم سب گناہ گار ہوتے ہیں اور ریپینٹنس چاہتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا سنم کہ یہ جو پوچھ رہی ہیں کہ جو ان سے یہ بار بار کیوں ہٹ جاتی ہے, جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معافی مانگنا ہوتا ہے بغیر قرآن کے. جی جب بغیر قرآن کے معافی مانگتے ہیں تو آپ معافی تو مانگ لیتے ہیں لیکن آپ کو ہدایت نہیں ملتی. جی سر, اس کا ریزن ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے, اس لیے ہم غلطی دوبارہ کرتے ہیں. اب جی سنم جو بتانے جا رہی ہیں وہ قرآن سے معافی مانگنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہے کہ جب ہم قرآن کے ذریعے معافی مانگتے ہیں تو کس طرح پھر ہم دوبارہ واپس نہیں جاتے, اور پھر ہم اس سٹیج سے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہماری گائیڈنس ہو جاتی ہے. اب بتائیں کہ یہ سورہ انعام جو ہے 6, اس کی 54 نمبر آیت کیا کہہ رہی ہے, اور آپ کی زندگی میں کیسے ہوا یہ؟ سر ایکچولی جو توبہ ہے دیٹ از دا مین تھنگ. ہم معافی تو مانگتے رہتے ہیں, ہم توبہ نہیں کرتے. ایکچولی یہ توبہ, فرق بتائیں اس کا. اس کا فرق یہ بتاتی ہوں. توبہ کا ہم مطلب سمجھتے ہیں معافی ہے, ایکچولی یہ نہیں ہے. جو مجھے کلاس سے پتا چلا کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا, ٹیک ورڈز اللہ اینڈ دین اپنے آپ سرنڈر کر دیں, یہ میری برائی ہے, میں آپ سے دل سے معافی مانگتی ہوں, آج کے بعد یہ میری برائیاں آپ کے سامنے ہیں, میں دل سے معافی مانگتی ہوں, آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں گی, جو اللہ چاہے گا وہی کروں. دیٹ از توبہ. مطلب آپ پلٹ جائیں اللہ کی طرف. پھر ظاہر ہے ہم انسان, ہم یعنی غلطی کرتے, معافی آپ زبان سے بھی مانگتے ہیں لیکن توبہ پریکٹیکل ہے. توبہ پریکٹیکل ہے, بالکل سر. آپ کو اپنی لائف کی انوائرمنٹ, آپ کو زندگی کے اندر اپنی اس محفل کو, اس جگہ کو جہاں سے غلطی ہوتی ہے وہاں سے پلٹنا اور اللہ کی طرف پلٹنا. یعنی جی اگر آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ نے جانا تھا پشاور اور آپ چلے گئے لاہور کی طرف, آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا واپس یس آنے کے لیے. اس کو عربک میں توبہ کہتے ہیں, رائٹ؟ یس سر. تو پلٹنا از توبہ, اور میں نے بھی یہی کیا کہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں, ہم انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں. میں نے دل توبہ کی, حالانکہ ہم یہ کیوں نہیں بلیو کرتے, وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم قرآن تک نہیں آتے. قرآن سے اب میں آپ کو بتاؤں گی سب لوگوں کے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. سورہ انعام 6 نمبر 50, اور جب تیرے پاس وہ آئیں. اب یہاں اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے تیرے پاس, اور جب تیرے وہ آئیں. سر یہاں پہ آپ نے میرا نام ڈلوایا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا. وہ میں فار ایگزامپل نام ڈالتی ہوں, اور جب تیرے پاس وہ آئے, مطلب ہم آئے جو ہماری نشانی پر ایمان لے آئے, تو کہہ کہ تم پر سلامتی ہو. اب یہ کس کی یعنی سلامتی؟ ہماری اللہ. آیات پر آئے. تو جب بھی نشانیاں یہ لکھتے ہیں ترجمے میں, تو آپ عربک میں دیکھیں تو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
युमिनूना भी आयात में लिखा होगा, राइट, कि जब भी आप के पास आए और हमारी आयात पर ईमान लाएं, तो कह दे कि तुम पर तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए अपने ऊपर रहमत वाजिब कर ली है। उफ, मतलब दिस समथिंग रियली बिग कि ये अल्लाह खुद, अल्लाह हमसे इस किताब से मतलब ये आप इस कितने भी गुनाह किए, मैं अपने पास आई, मैंने अल्लाह से तौबा की, मैंने अल्लाह की, और मैंने तौबा के बाद पता मैं आगे से कि जब तेरे पास वो आए जो हमारी निशानियों पर ईमान ले आए, तो कह के तुम पर सलाम हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत वाजिब कर ली है। बेशक तुम में से अगर कोई जहालत के सबब बुरा अमल करेगा और फिर उसके बाद तौबा कर लेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा, तो यकीनन वो बख्शने वाला रहीम है। सो दिस इज मेजर। यहाँ अल्लाह खुद कह रहा है कि हम लोग अपनी जहालत की वजह से, क्योंकि हमें मैसेजेस नहीं पहुंचे हुए हमारे तक, तो हम कुछ भी करते रहते। ज़ाहिर है शैतान हमारे साथ आखिरी सांस वाला है, राइट। तो हम मुस्लिम्स होके भी गड़बड़ करते रहते हैं। तो अल्लाह तो यहाँ खुद कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए और वो तौबा कर लेगा, तौबा करके इस्लाह कर लेगा, मतलब मैंने भी यही किया, जब मैंने अल्लाह मियाँ के आगे तौबा की, मैंने अब जो भी मेरी बुराई करेक्शन कर दी, तो अल्लाह के आगे कह रहा है तो वो यकीनन बख्शने वाला है। तो अल्लाह मियाँ मुझे बख्श दे। अब ये मेरा ईमान आ गया कि मैं क्यों दिल में सोचूं कि अल्लाह मुझे माफ नहीं किया होगा, क्यों नहीं किया, अल्लाह ने खुद मुझे कहा है, तो मैं कैसे। और ये जो दिल से तौबा है, शायद मैंने एक है से याद नमाज में पढ़ी, बहुत रोई थी, विच इज सूरह फुरकान, इबादुर रहमान में से 25 की 70, कि तौबा ऐसी हो कि तौबा का हक कि ऐसे नहीं कि आप भी अभी तौबा कर लें और फिर करते रहें। तो अल्लाह मियाँ वहां पे हमें जब कह रहा है कि तौबा तुम्हारी ऐसी हो कि तौबा करने का, सॉरी इफ यू कैन करेक्ट मी, तौबा करने का हक हो, हाँ जी, हो जाए, तो फिर अल्लाह जो हमने गुनाह किए होंगे उनको नेकी में बदल देगा। तो मैंने ये इमेजिन किया कि हमने क्या क्या गुनाह नहीं जिंदगी में किए होते हैं, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि मेरा अल्लाह मुझे उस टाइम ये कह रहा था कि सनम तुमने जिंदगी जो भी गुनाह किए हैं मैं वो नेकियों में बदल दूंगा। मेरे अगर तौबा का हक मैंने पूरा कर दिया, कि मैंने खाली उस चीज पे तौबा नहीं, मैंने हर चीज पे सरेंडर कर दिया, हियर आया अल्लाह मियां, तो मैं एक सुकून में आ गई। और अब जाहिर है हम इंसान है, मुझे गुस्सा भी आता है जिस काम कर रही हूँ, मुझे में सब्र की कमी है, मैं सब्र पे काम कर रही हूँ, ये सब अल्लाह मियां ने यहाँ ऑर्डर्स लिख दी हैं, मैं हर ऑर्डर पे काम कर रही हूँ जो मुझसे रिलेट कर रहा है मेरी लाइफ से, वो मुझे बेहतर से बेहतर बना रहा है मेरा अल्लाह। और मुझे पहले जो खौफ आ रहा था ना कि मेरी प्रेपरेशन नहीं है अगर मैं अल्लाह के पास चली गई, तो अब मुझे सुकून आ गया। अगर अल्लाह मैंने मुझे बुला भी लिया तो एटलीस्ट मेरे अंदर ये क्लियरिंग है कि मैंने अल्लाह से अपने हर गुनाह की तौबा की है और ऐसे किया कि अल्लाह मेरे मुझे माफ कर दे, अब वही करूंगी जो तू चाहेगा। देखिए, द वे आई सी इट, जो जिस सिस्टर ने भी ये सवाल किया था और भी बहुत सारे लोग के ज़हन में ये सवाल होगा, क्योंकि हम खुद भी पहले कुरान से पहले हम भी इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट होते रहते थे। तो तीन चीजें सनम की जिंदगी से हम सीख सकते हैं। नंबर 1 कि एक तो नीयत बहुत प्योर है, इंटेंशन बहुत प्योर है, क्योंकि अल्लाह नीयत की वजह से काम आसान करता है, अल्लाह नीयत की वजह से सही लोग मिलवाते हैं, अल्लाह नीयत की वजह से ज्यादा टेस्ट नहीं करते जब किसी की नीयत बहुत अच्छी होती है। तो एक तो नंबर 1 नीयत का, आप अपनी नीयत को चेक करें कि क्या मैं वाकई ही बदलना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, बदलने के लिए अल्लाह ने किताब भेजी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। कुरान है ही बदलने के लिए, हम बगैर कुरान के बदलना चाहते हैं इसलिए बदलते नहीं है। yes. बगैर कुरान के नहीं बदल सकते, क्योंकि कुरान एक पूरी एजुकेशन है। बगैर एजुकेशन के कोई इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, तो मोमिन कैसे बन सकते हैं?
اللہ نے ہر چیز علم کی بیس پہ رکھی ہے. ہر